اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا امامز کونسل کے نائب صدر مہاراشٹر کے، اسی طرح ایم آئی ایم کے اسٹیٹ لیول کی کمیٹی کے ممبر ہیں اور سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، اور اسی طرح سے ان کے کئی دینی و عصری تعلیمی مراکز کے مولانا بانی اور سرپرست ہیں۔ مولانا نے اورنگ آباد سینٹرل اسمبلی حلقے سے اپنی دعوے داری کی ہے ایم ایل اے کے لیے، ایم ایل اے سیٹس کے لیے وہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے چند سوالات کے ذریعے ان کی کس طرح سے پیش رفت ہوگی۔ جی مولانا، آپ کا استقبال ہے نیوز ایکسپریس لائیو میں۔ آپ نے اورنگ آباد سینٹرل اسمبلی حلقے سے اپنا ایم ایل اے کے لیے ٹکٹ کے لیے دعویٰ کیا ہے، تو آپ ایک مضبوط امیدوار کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 40 سالہ میرا یہ تجربہ ہے سوشل سماجی سیاسی میدان کا، لیکن مذہبی اعتبار سے میں مشہور ہوں۔ میں نے پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے جو ہے کئی امیدواروں کو کامیاب کروایا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے ٹکٹ دلوایا ہوں۔ میری مذہبی حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ قوم اور ملت کے لیے جب کوئی کام کرنے کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے کہ سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ مضبوط دعوے داری پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے، اور الحمدللہ اگر اس میدان میں مجھے کوئی پوسٹ ملتی ہے، کوئی ایک حیثیت ملتی ہے، تو اس اعتبار سے قوم اور ملت کا میں بہت بڑا سماج کا کام کر سکتا ہوں۔ اب میرے متعلق جو ہے الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر فیلڈ میں میرا کام ہے۔ جی تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشن کے اندر میں نے کئی ادارے قائم کیے، کئی اداروں کا میں بانی و سرپرست ہوں۔ تو ایجوکیشن میں کام کرتے ہوئے مجھے جو تجربات ہے اس کے اعتبار سے افراد سازی کیسے کی جا سکتی ہے، قوم اور ملت کے لیے کیسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں، ملک اور ملت کی تعمیر کے لیے کیسے افراد کو یعنی جو ہے تیار کیا جا سکتا ہے، یہ سارا خاکہ اور منصوبہ میرے ذہن میں ہے، اور میں انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہوں، مجھے اس بات کی امید ہے۔ اور مضبوط دعوے داری اس اعتبار سے ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مجھ سے جو محبت رکھتے ہیں، مجھ سے جو عقیدت رکھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے جو سپورٹ کیا ہے، مجھے جو حوصلہ افزائی کی ہے میری ہر جگہ پر، تو اس اعتبار سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی بھی چاہت ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی فیلڈ میں میدان میں آ کر ایک بہت بڑا کام انجام دوں۔ وہ ساری چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد میں نے ایم آئی ایم سینٹرل اسمبلی حلقے کے لیے اپنی دعوے داری پیش کیا ہوں، اور مجھے ہر سماج سے، ہر طبقے سے، ہر فرد سے، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے دلت بھائی اور کرسچن حضرات اور غیر مسلم حضرات جو مجھ سے روحانی کونسلنگ سینٹر کے اعتبار سے وابستہ ہیں، انہوں نے آ کے مجھے مبارکبادی دینا شروع کر دی ہے، اپنے سپورٹ کے لیے جو ہے لیٹر دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو ہم ہمارا جان مال لگا کے، اور اگر ضرورت پڑی آپ کے الیکشن میں پیسے خرچ کرنے کی تو وہ بھی ہماری تیاری ہے، ہم یہاں پڑاؤ ڈال دیں گے۔ اور یہیں کے لوگ نہیں بلکہ پورے مرہٹواڑہ سے لوگ آنے والے ہیں، کئی تنظیموں کے لوگ، کئی این جی اوز جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اور میں اسی پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خواہش سے زیادہ پبلک کی ہے اور عوام کی ہے، میرے چاہنے والوں کی ہے۔ میری طلب بھی کسی کی کرم کا ہے صدقہ، یہ قدم اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ جی مولانا، آپ ایم ایم مہاراشٹر کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سلیکشن کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں، اور اسی طرح سے آپ اورنگ آباد ضلع صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ایم آئی ایم اگر یا پھر ایم آئی ایم آپ ہی کو کیوں ٹکٹ دیں؟ اصل میں ایم آئی ایم سے جتنی سینٹرل اسمبلی حلقے سے جن لوگوں نے امیدواری یعنی جو ہے مانگی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر ایک کو جمہوریت میں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو سوچ ہے، اویسی برادران کی، اور امتیاز جلیل صاحب کی، اب وہ ایم پی بن گئے ہیں، تو انہیں ایک ایسا چہرہ چاہیے، ایک ایسی شخصیت چاہیے جو جانی مانی ہو، پہچانی ہو، اور جس کے پاس تجربہ ہو، جس کی عمر کے اعتبار سے انہوں نے کچھ بہت سارے مواقع پر ہمیں آزمایا ہو۔ تو ایسا چہرہ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں۔
اور جس کی سوشل سماجی سیاسی اعتبار سے ایک حیثیت ہو, ایک مقام ہو, جس نے مذہبی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے کچھ کام کیے ہیں. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ابھی موجودہ جو ایم آئی ایم کے ذمہ دار ہیں, ڈاکٹر عبدالغفار قادری ہونے دیجئے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, وہ سب میرے بعد آئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو لانے کی کوشش کی ہے. میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے انہیں ملاقات کا یعنی جو ہے موقع مانگ کر انہیں ملاقات کروایا ہوں. یہ شرف مجھے کئی جگہ پر حاصل ہے اور اندرونی اعتبار سے کئی کارپوریٹر, کئی آپس میں ہمارے کمیٹی کے یعنی جو ہے اور ایم آئی ایم کے کارکرتا, ان کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو مسائل کو سلجھانے میں, ان کو سنجیدہ طریقے سے سمجھانے میں میرا ایک بہت بڑا رول ہے. اور میں نے مہاراشٹر کور کمیٹی میں ممبر رہنے کے اعتبار سے پورے مہاراشٹر میں جا کر مجلس کو مضبوط کیا ہے اور مجلس کو مضبوط کرنے میں اپنا جان مال کی قربانی دی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں یہ ٹکٹ لکھا ہے تو ضرور کامیابی بھی ہوگی اور میں قوم اور ملت کے لیے ایک ایسا تاریخی اعتبار سے کام کر کے بتلاؤں گا جیسے کہ ماضی میں بڑے بڑے علماء کرام نے, آسام سے ہو یا بہار سے ہو یا کسی اور اسٹیٹ سے, آندھرا وغیرہ سے علماء نے جو کردار ادا کیا سیاست کے اندر, اس سے بہترین میرے پاس ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر ایک خاکہ, ایک منصوبہ ہے اور میں انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو ظاہر بھی کروں گا. جی جی, بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی احساسات کے لیے. آپ نے جس طرح سے نیوز ایکسپریس لائیو کے لیے یہاں پر مختصر سا انٹرویو دیا, ہم کوشش یہی کریں گے کہ جب آپ کا ٹکٹ فائنل ہو جائے تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل انٹرویو کریں گے. نیوز ایکسپریس کے لیے عبدالوہاب شیخ.